بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر میں بات کروں گا۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزامات ہیں، کوئی مقدمہ ہے، کوئی چارجز ہیں، تو عدالت اگر اس کو ضمانت دے دے یا بری کر دے تو اس بندے کی رہائی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو واقعات پاکستان میں اس وقت تسلسل سے ہو رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں، اور میں اب یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون اگر عمران خان کی بھی عدالتوں سے ضمانت ہو جائے، ان کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں، تو بھی جس طرح حالات چل رہے ہیں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کسی عدالتی حکم کے نتیجے میں پاکستان میں وہ پنجاب کی جیلوں سے یا کسی اور جیل سے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ رات ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں جس سے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دیر از نو رول آف لا۔ پاکستان ایک جنگل ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں قانون کی عملداری ہونے جا رہی ہے، پاکستان رائٹ ٹریک پہ ہے، تو وہ خود بھی ایک فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہے، اور اگر وہ بدنیتی کی بنیاد پر یہ بات کر کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، ان کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، تو بالکل کوئی بندہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کو خاص طور پر میں بالکل یہ میرا انالیسز ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ اور ہی ان کو سوچنا پڑے گا۔ عدالتی احکامات کے ذریعے مقدمات میں بری ہونے کے نتیجے میں اگر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی، لیڈر، ورکر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے گا، تو وہ بھی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ اب میرا انالیسز یہ ہے کہ وہ بھی ہی از لیونگ ان فولز پیراڈائز۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایک آدمی، دو آدمی، لیڈر، ورکر اگر ضمانت سے آتے تھے عدالت سے باہر تو ایک اور مقدمہ ان پہ ڈال کے تو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ 6 7 7 8 8 دفعہ ضمانتیں ہوئیں، لوگ اندر جاتے رہے، لیکن یہ انڈیویجول میں ایک دو لوگوں کے معاملے میں ایسا ہوتا تھا۔ رات پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن، تقریباً 70 کارکن، جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ان کو ڈسچارج کیا، ان کے خلاف مقدمہ ختم کر کے یہ کہا کہ ان کی ہتھ کھڑی کھول دی جائے ابھی اور ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ وہ اندر جو وکلاء تھے وہ جج صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ سچویشن ہے۔ وہ جو ملزمان جن کی ضمانت جج صاحب نے دی، جن کو کہا کہ ڈسچارج کیا، ضمانت نہیں ڈسچارج کیا، کیونکہ ان کو 18 دن سے وہ بند تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ شاید جیلم کی جیلوں سے لایا گیا تھا یا پتہ نہیں کسی اور جیلوں سے ان کو لایا گیا تھا شناخت پریڈ کے لیے۔ کوئی ان کی شناخت پریڈ نہیں ہو سکی کسی طرح سے بھی، اور 18 دن سے وہ جیلوں میں تھے بغیر کسی وجہ کے۔ تو جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا کہ بری ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ یہاں سے۔ تو ان کو اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا باہر، اور ان کو وہ 2 ڈھائی گھنٹے جیل اپنے عدالت کے اندر چھپے رہے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے پھر ان کو انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے گرفتار کر لیا، یعنی احاطے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کیس میں یہ قرار دے چکی ہے کہ آپ عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ عدالت کا حصہ ہے۔ لیکن رات اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ان لوگوں کو، مجھے نہیں پتا، سب کو گرفتار کر لیا۔ جو وکلاء تھے وہ بھی خوفزدہ تھے، جو ان ملزمان کے، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، توری صاحب تھے، انصر صاحب تھے، اور 2 4 وکیل تھے جن کا میں مصروف صاحب تھے، میں اگر نام غلط لے رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ بھی خوفزدہ لگ رہے تھے کہ شاید انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن جو اہم ایشو جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈرامہ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے، یہ 70 سے زائد کارکن جو ہیں ان کی رہائی، گرفتاری کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے لگا دیے گئے تھے۔ یہ ورکر بیار و مددگار چند وکلاء کے ساتھ تھے احاطہ عدالت میں، جوڈیشل کمپلیکس میں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں آئی اسلام آباد کی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں آئی، پنڈی ڈویژن کی لیڈرشپ، کوئی ان ورکرز کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ اس وقت بھی وکٹری کے نشان بناتے رہے وہاں پہ۔ ان کی کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ نظر آئی۔ انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا۔ ظاہر ہے وکلاء نے کہا بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے، عدالت نے ان کو ڈسچارج کیا تھا، باہر نکلے تو ان کو وہ گرفتار کر کے لے گئے، لیکن ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں تھی۔
تو جو عمران خان نے کل بات کہی کہ اب یہ معاملہ ورکرز اور پی ٹی آئی میں عمران خان کا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو مڈل قیادت ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، آنیسٹلی میں دل سے بات کر رہا ہوں. کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح رات یہ 70 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز بے یار و مددگار پڑے تھے وہاں پہ، گھنٹوں وہ اندر رہے، جوڈیشل کمپلیکس کے کمرہ عدالت کے اندر رہے، وہاں پہ انہوں نے ریفیوج لی، جیسے ہی وہ باہر آئے احاطے میں ان کو گرفتار کیا گیا. کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی نے ہائی کورٹ کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگوں کو لے آتے باہر اور کوئی دنگا فساد کرتے. کسی نے بھلے کورٹ سنے نہ سنے، سپریم کورٹ کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کی، کسی نے سوشل میڈیا پر کسی رہنما نے آ کر اس پر بات نہیں کی. بالکل جس طرح پاکستان بھر میں یہ چھوٹا سا یہ واقعہ اسلام آباد کمپلیکس کا جو ہے، یہ اس کے بڑی جہتیں ہیں. ایک طرف تو یہ حکومت جو ہے یہ کوئی لیگل حکومت نہیں ہے، اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے جو سیاستدان کرتے ہیں یہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہے. اور یہ جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اب یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہے. اب یہ پرانے جب ضیاء الحق نے معاشرہ لگایا تھا اور جن لوگوں کی اس کو ضرورت تھی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے مارنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سزائے موت دینے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خاندان ہیں، ان کے اندر وہ ہارمونز ہیں، وہ جراثیم ہیں، وہ زندہ ہو گئے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے. اور اب یہ بالکل اسی طرح قتل و غارت، مار پیٹ اور تشدد کے ذریعے، کیونکہ دے آر جسٹ اسٹوجز، ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جہاں سے طاقت آ رہی ہے ان کے ساتھ ہم لگے رہیں گے تو وہی ہمیں آگے لے کے جائیں گے. اور اب وہ جتنا مرضی کہیں کسی کو کہ ہمارا نام آئے یا نہ آئے، جو رات واقعات ہوئے، جو پچھلے 1 مہینے سے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو کل علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے، بڑی ایک خوفناک تقریر ہے جس میں اس نے کھل کر کہا ہے کہ گولی کس نے چلائی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی. اب علی امین نے بتا دیا، علی امین کہتا ہے گولی کس نے چلائی. اس نے صاف اس نے کھول دیا علی امین گنڈا پور نے کہ گولی کس نے چلائی. اور اب وہ کہتا ہے کہ خان صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پرامن احتجاج کی بات چھوڑ دیں. خیر میں ڈس ایگری کرتا ہوں علی امین کی اس بات سے. بالکل ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہی رہنی چاہیے، سیاسی سٹرگل. عمران بلیوز ان پولیٹیکل سٹرگل، اور عمران خان کی جو سیاسی کیمپین ہے اس میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اتنی سخت صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی خان صاحب جیل میں لوگوں سے کہتے ہیں پرامن احتجاج، کسی کو ایکسکیوز می کوئی نقصان نہیں. میں اس سے علی امین نے جذبات میں یہ بات کہی، آئی تھنک ہی شوڈ ری وزٹ اینڈ آئی بلیو ہی ڈڈ ناٹ مین اٹ. ایک جذبات میں اس نے یہ بات کہی، لیکن کل بے یار و مددگار پی ٹی آئی کے ورکرز بالکل جس طرح پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے سمپتھائزر جو ہیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں. قانون انہیں پروٹیکشن دیتا ہے لیکن حکمران پروٹیکشن نہیں مانتے. اور ظلم و جبر کے جو نئے باب چل رہے ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے، یہ اس وقت ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس اے ٹائپ آف ماشاء اللہ. میں بالکل یہ بات اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ابھی جو کل ہوا، جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، تو پی ٹی آئی والے آپ بھی یہ سن لیں، یہ عمران خان سارے کیسوں سے بری ہو جائے نا، یہ اس کو باہر نہیں آنے دیں گے. آپ نے اگر اس کو باہر لانا ہے تو آپ سوچیں، اپنی قیادت سے سوال کریں، کچھ اور پلان کریں. یہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں سارے کیس بھی ختم ہو جائے نا، عمران خان باہر نہیں آ سکتا. اور بلکہ اگلے دنوں میں یا اگلے ہفتے سماعت ہو رہی ہے 190 ملین میں، مجھے یقین ہے کہ سزا سنائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بشرا بی بی کو بھی سزا سنائیں گے، توشہ خانہ میں بھی سنائیں گے، ان کو بھی گرفتار کریں گے. بیکاز اس وقت بشرا بی بی اے ریئل لنک بٹوین پی ٹی آئی ورکرز اینڈ عمران خان. یہ جناب آج کا ویلاگ ہے. کیا ویلاگ ہے، یہ درد بھری کہانی ہے پاکستان کی. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے، کوئی قانون پہ بلیو نہیں کرتا. ججز آرڈر کرتے ہیں، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، اور نہ ہی آگے ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو واقعہ جوڈیشل کمپلیکس کا ہے، یہ جوڈیشل کمپلیکس کا واقعہ پورے پاکستان کی تصویر پینٹ کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اللہ نے